نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا موضوع ہے تراویح اور تہجد میں فرق۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں و برکتیں نازل فرماتا ہے۔ دن میں روزہ اور رات میں قیام یعنی تراویح اس ماہ کی خصوصیت ہے۔ آج میں آپ کے سامنے تراویح اور تہجد کے درمیان کا فرق بتانا چاہتی ہوں کہ نماز تہجد اور نماز تراویح الگ الگ نمازیں ہیں، دونوں میں فرق ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1، تہجد قرآن کریم سے ثابت ہے جبکہ تراویح حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نمبر 2، تہجد مکہ مکرمہ سے اور تراویح مدینہ منورہ سے۔ تہجد پڑھنا شروع کیا مکہ مکرمہ میں، جو حکم مکہ مکرمہ میں آیا، اور تراویح کا حکم مدینہ منورہ میں آیا۔ نمبر 3، مشروعیت کی کیفیت میں فرق ہے۔ تہجد پہلے فرض تھا، بعد میں نفل ہو گیا، جبکہ تراویح شروع ہی سے سنت ہے۔ تہجد کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے تہجد فرض تھا، پھر بعد میں یہ نفل ہوا۔ سنن ابی داؤد میں ہے، جبکہ تراویح سنت موقدہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ نمبر 4، تہجد بغیر جماعت کے افضل ہے، تراویح جماعت کے ساتھ افضل ہے، بلکہ سنت موقدہ الکفایہ ہے۔ سنت موقدہ الکفایہ کے معنی کچھ لوگ جماعت سے پڑھ لیں اور باقی لوگ بغیر جماعت کے تراویح اکیلے اکیلے پڑھ لیں تو کسی کو گناہ نہ ہوگا۔ اگر کوئی جماعت نہیں ہوئی تو سب گناہ گار ہوں گے۔ نمبر 5، تہجد میں قرآن کریم کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں، اتنا قرآن پڑھیں، جبکہ تراویح میں پورا قرآن کریم ختم کرنا چاہیے، ایک مقدار کا تعین ہے۔ تہجد میں تو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور تراویح میں مکمل قرآن کریم پڑھنا چاہیے، تو قرآن کریم کی تلاوت کے مقدار میں فرق ہے۔ نمبر 6، تہجد اور تراویح کے رکعت کے تعین میں فرق ہے، یعنی تہجد میں 8 رکعت ہے، کوئی عذر ہو، وقت کم ہے تو 6 پڑھ سکتے ہیں، آنکھ دیر سے کھلی ہے 4 پڑھ سکتے یا 2 بھی پڑھ سکتے، 2، 4، 8 بھی پڑھ سکتے، جبکہ تراویح نہ 18 ہے نہ 21 ہے، تراویح ہے 20 رکعت۔ اگر کوئی شخص 20 رکعت کی بجائے 18 پڑھتا ہے تو اس نے گویا کم پڑھی ہے، تراویح ہوگی ہی 20۔ تو تہجد اور تراویح کے تعین میں فرق ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ 8 رکعت ہیں، جبکہ تراویح کے ہیں ہی 20 رکعت۔ نمبر 7، تہجد رمضان اور غیر رمضان پورا سال ہے، جبکہ تراویح یہ صرف رمضان میں ہے، غیر رمضان میں نہیں ہے۔ تہجد پورا سال پڑھیں گے، جیسے صحیح بخاری میں آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی 11 رکعت پڑھے رمضان اور غیر رمضان میں، اس میں 8 رکعت تہجد ہے اور 3 رکعت وتر ہیں، جبکہ تراویح صرف
رمضان میں ہیں، غیر رمضان میں نہیں ہیں۔ نمبر 8، تہجد اور تراویح کے لیے محدثین نام باب کا الگ لیتے ہیں۔ تہجد کے لیے الگ باب قائم کرتے ہیں اور تراویح کے لیے الگ، یعنی دونوں کے نام ہی الگ الگ کر دیتے ہیں۔ عام طور پر تہجد کے لیے صلاۃ اللیل یا قیام اللیل کا لفظ آتا ہے اور تراویح کے لیے عام طور پر قیام رمضان کا لفظ آتا ہے۔ میں چند حوالے آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ صحیح بخاری تہجد کے لیے فضل قیام اللیل، تراویح کے لیے فضل من قام رمضان۔ صحیح مسلم تہجد کے لیے صلاۃ اللیل، تراویح کے لیے الترغیب فی قیام رمضان هو التراویح۔ سنن ابی داؤد تہجد کے لیے فی صلاۃ اللیل، تراویح کے لیے قیام شہر رمضان۔ سنن ترمذی تہجد کے لیے فی فضل صلاۃ اللیل، تراویح کے لیے باب ما جاء فی قیام شہر رمضان۔ سنن ابن ماجہ تہجد کے لیے ما جاء فی قیام اللیل، تراویح کے لیے باب ما جاء فی قیام شہر رمضان۔ موطا امام مالک تہجد کے لیے فی صلاۃ اللیل، تراویح کے لیے قیام شہر رمضان۔ سنن کبریٰ للبیہقی تہجد کے لیے فی قیام اللیل، تراویح کے لیے شہر رمضان۔ مشکوٰۃ المصابیح تہجد کے لیے صلاۃ اللیل اور تراویح کے لیے قیام شہر رمضان۔ اور ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی تراویح کے 20 رکعت ہیں۔ اگر دونوں نمازیں ایک ہیں تو دونوں کے لیے جدا جدا باب قائم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو محدثین کی مبارک عادت اور مبارک ذوق یہ ہے کہ تہجد کے باب کا نام الگ رکھتے ہیں اور تراویح کے باب کا نام الگ رکھتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں تہجد اور تراویح کے درمیان 8 فرق بیان کیے ہیں تاکہ غلط فہمی کے اندر کوئی شخص مبتلا نہ ہو، کوئی آپ کو غلط فہمی کے اندر مبتلا کر نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔